تو ناظرین آج سرتاج ملک وزیر نے شہباز شریف اور مریم نواز کی اچھی بلی کلاس لے لی. تو آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. لاہور میں بارش ہوتی تو ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کیا کہتی ہے, شعیب تم کدھر ہو؟ سر شعیب نہیں ہوتا, وہ بتاؤ ادھر پانی زیادہ ہے میری اچھی ٹک ٹاک بنے گی. یہ پنجاب کی پرفارمنس ہے سر. اس لیے تو میرے لیڈر نے کہا تھا نا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے بھی نہیں, اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے. 11 لاکھ ایک اکاؤنٹ ایک بچی کے اوپر الزام لگا کے اس کو ابڈکٹ کیا گیا. یہاں پہ پاکستان میں سرمے کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ گداگر ہیں. ہمیں پتا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بھکاری لگتا ہوں. لیکن سر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بھکاری ہیں. سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بھکاری یہاں پہ بیچتے ہیں. ہمارے اس سائٹ کے MNA نے کچھ عمر کی اور کچھ رشتوں کی باتیں کی, تھوڑا سا ماحول انہوں نے بہتر بنایا. لیکن 70-80 سال کی عمر میں اگر بہت سارے سیاستدان قبر میں پاؤں لٹکا کے خچ مارنا چاہتے ہیں اور ہم نوجوانوں کے لیے اس طرح کی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے راستے بند ہو جائے, میرا تو خیال ہے کہ 8 فروری کو آنریبل ایگزٹ تھا ان لوگوں کے لیے. آنریبل ایگزٹ کر کے ریٹائرمنٹ لے لیتے تو شاید بہت بہتر حالات ہو جاتے. لیکن اینی ہاؤ سر اصل حالات یہ ہیں کہ سر اس ایوان کے اندر 1.5 لاکھ ووٹ لینے والوں کو جو 8 فروری کو آئے ہیں, کہ سر 1.5 لاکھ لوگ ووٹ لے کر آئے ہیں اس ایوان میں. سر ان کو ابڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے, ان کی وفاداری بدلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, ان کی فیملیز کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور سر ہم یہاں پہ جب آپ سے ایوان میں آپ سے فلور مانگتے ہیں تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں. فلور یہاں پہ کسی کو نہیں دیا جاتا. 8 کروڑ کے سیشن اس کے اندر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پھلندے جو ہیں وہ پرنٹ کر دیے جاتے ہیں, کبھی بجٹ کے نام پہ کبھی سیشن کے نام پہ. لیکن سر کیا ہوتا ہے کہ اسپیکر صاحب آتے ہیں یہاں پہ آدھے گھنٹے میں 1.5 لاکھ ووٹ والوں کو سر اس پورے ایوان کو ربڑ سٹمپ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. مفاد کے نام پہ, اپنی ذات کے نام پہ اور اپنی ایونٹ کے نام پہ, اپنی پارٹی کے نام پہ لیجسلیشن کر کے بلڈوز کر دی جاتی ہے تمام آئین کو, تمام قانون کو. اور پھر سر اس کے بعد ایک طرف آدھے گھنٹے میں آئس کہہ دیتے ہیں, آدھے گھنٹے میں نوز کہہ دیتے ہیں, اور سر ایوان والے منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کی کوئی بات کریں, اپنی فیملیز کے بارے میں کوئی بات کریں یا اپنے ووٹر کے بارے میں کوئی بات کریں. سر یہاں پہ بات کرنے ہمیں نہیں دی جاتی. اسپیکر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سر جب وہ تھک جائیں تو یہاں ڈپٹی اسپیکر آپ بیٹھ جائیں, اور سر جب وہ بھی تھک جائے تو سر پورا دن ہم یہاں پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. پینل آف چیئر ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی کے ہر سیشن کے اندر پینل آف چیئر ہو جاتے ہیں. سر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آدھے گھنٹے میں ایوان کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے اور ہمارے منہ کیوں بند کیے جاتے ہیں, ہمیں یہاں پہ ایوان کے اندر کیوں نہیں بات کرنے دی جاتی. سر اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ سر وزارت خارجہ خیر سے فارم 47 والوں کی اتنی کمزور ہے کہ سر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے اوپر اور فلسطین کے اندر جتنے بھی مظالم تھے سر اس کے بارے میں یہ اسرائیل کا نام نہیں جو ہے وہ استعمال کر سکے, یا اس کا نام بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی, ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. سر یہ پھر ایوان کے اندر آئے, ایوان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا گیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد. اور میں سر اس دن بھی بتانا چاہتی تھی کہ 2 ٹوک موقف ہے میرے لیڈر عمران خان کا کہ فلسطین کے مظالم کے خلاف اور کشمیر کے مظالم کے خلاف ہم نے یہاں پہ آواز اٹھانی ہے اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہاں خاموشی ہوتی ہے, اور سر خاموشی بھی شریک جرم ہونا ہے. وہاں پہ سر یہاں پہ فارم 47 والے آ کے ایوان میں ہم آپ کے لیے سر اس کے خلاف اکٹھے ہوئے فلسطین کے کہ آپ کی فلسطین کے اندر مظالم نہیں ہونے چاہیے. سر 39,000 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی, خواتین ان کے اندر شہید ہو گئی ہیں, بچے اس کے اندر شہید ہو گئے, پوئٹ, شاعر, ایجوکیشنٹ, سر پوری کا پورا کلچر جو ہے وہ یہاں پہ ملیامیٹ ہو گیا. 10,500 سر لوگ مسنگ ہیں یہاں پہ. سر جب ہم نے ان کے ساتھ اکٹھے ایوان میں فلسطین کے لیے ہم بیٹھے لیجسلیشن کے لیے, تو یہاں پہ سر میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کہ سر 10,500 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا ان ورکن کو آن ریکارڈ یہاں پہ اٹھایا گیا. 10,500 ہمارے کارکنان کو, خواتین کو ابھی تک سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے. ہمارے لیڈر کو ابھی تک عمران خان کو جیل کے اندر بے گناہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. بشرا بی بی ابھی تک سر وہ ضمانت ان کو ابھی تک نہیں ملتی ہے. عالیہ حمزہ کو دیکھ لیں سر, وہ ضمانت ہو چکی ہے لیکن بلوچستان کی جو ہے وہ فورسز آئی ہوئی ہیں ان کو اٹھانے کے لیے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو آپ دیکھ لیں,
कैंसर सर्वाइवर है सर, अभी तक वो बैठी हुई, कोई एक साल से कोई चीज उनके ऊपर साबित नहीं हुई, लेकिन सर वो जेल के अंदर बैठी हुई है। हमारे सारे कारकुनान सर, 24 लोगों का कत्ल तो इनके उसके ऊपर, हमारे 24 कारकुनान शहीद हुए। मकबूजा कश्मीर के और मकबूजा फलस्तीन के तो पाकिस्तान के अंदर इस पीडीएम के पीएमएलएन की हुकूमत ने जो यहां पे लगा के रखा हुआ है सर, यहां पे उसके ऊपर बात नहीं होती है। सर आगे मैं बात करना चाहती हूं कि बन्नू के अंदर लाखों अफराद सर वो सफेद झंडा अमन का लेकर निकले, अमन के सफेद झंडे के ऊपर सीधी फायरिंग करके अमन के सफेद झंडे को खून के अंदर रहलाया गया, लेकिन सर यहां पे ऐवान में उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पाड़ा चिनार में सर 40 से 50 लोग खवातीन और बच्चों समेत शहीद हो गए, लेकिन सर यहां पे ऐवान में हमें उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। पंजाब के अंदर सर भाई ने भाई को बिजली के बिल की वजह से 30,000 का बिल था, कत्ल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सर जब लाहौर में बारिश होती है तो टिकटॉक वज़ीर आला क्या कहती है, शेब तुम किधर हो? सर शेब नहीं होता, वो जेवर के अंदर गाड़ी में बैठ के कहती है मुझे साइड में बताओ उधर पानी ज्यादा है, मेरी अच्छी टिकटॉक बनेगी। ये पंजाब की परफॉर्मेंस है, लेकिन सर यहां पे उसके ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। इसी तरह सर अगर सर्वे पढ़ लें तो 94% लोग नौजवान पाकिस्तान जो है वो छोड़कर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान में इनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ पे सर ईमान में हमें फ्लोर नहीं मिलता कि हम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी जरताज गुल वज़ीर की, जिन्होंने मतलब वाज़ह तौर पे ये बात की कि ये जो वज़ीर आज़म है ये भिखारी है, मतलब ये जगह जगह जाता है और ये कहता है जी कि हम भिखारी हैं, हमें पैसे दे दो। तो बात तो इन्होंने ठीक कही है। और दूसरा इन्होंने जो कहा उन्होंने कि इमरान खान साहब कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है कि ये ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये कोशिश करते हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की वो ये थी कि ये जो मरियम नवाज़ है, ये टिकटॉकर वज़ीर आला, ये जाके कह रही है जी कि कोई सेफ जगह ढूंढो जहाँ पे हम टिकटॉक बना सके। क्या टिकटॉक बनाने से बारिश का पानी कम हो जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब आते थे, लंबे बूट पहन के पानी में खड़े हो जाते थे, क्या आज तक उससे सीवरेज का निज़ाम ठीक हुआ? नहीं हुआ। क्या अब टिकटॉक बनाने से ये निज़ाम ठीक होगा? नहीं होगा। ये तो एक लिखी पड़ी बात है। तो जरताज गुल ने आज अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। तो व्यूअर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए